متنازع ہے. ایران نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ڈرون سٹرائکس کیے جا رہے ہیں، جبکہ امریکی حکام نے یہ بتایا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے. اسرائیلی فوج یہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر براہ راست ڈرون حملے کر دیے ہیں اور کچھ ہی گھنٹوں میں یہ ڈرونز پہنچ جائیں گے اسرائیلی سرزمین میں. اور ایران نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ڈرون حملے کیے گئے ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کے پریس ٹی وی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایران کی جانب سے ڈرون حملے کیے گئے ہیں اسرائیل پر، اور پاسداران انقلاب کی جانب سے حملوں کی تصدیق کی گئی ہے. امریکی حکام کی جانب سے، وائٹ ہاؤس کی جانب سے، عرب میڈیا کی جانب سے تمام ذرائع اس وقت یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر براہ راست ڈرون حملے کر دیے گئے ہیں. اور جبکہ اسرائیلی فوج اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ ایران نے یہ ڈرونز اسرائیل کی جانب داغ دیے ہیں، جس کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں یہاں پر اسرائیل کی سرزمین پر یہ ڈرونز داخل ہو جائیں گے. ابھی آپ کو تازہ ترین اطلاع دیتے چلیں، اسرائیلی ٹی وی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ شام اور اردن میں اسرائیل نے ایرانی ڈرونز کو روکنا شروع کر دیا ہے، ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے. شام اور اردن میں اس وقت جو صورتحال تھی، فضائی دفاعی نظام کو الرٹ کر دیا گیا تھا اور ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد بیان بھی جاری کیا گیا تھا کہ کسی قسم کا بھی جو حملہ ہوا جس میں ایرانی طیارے کو استعمال کیا گیا یا ڈرونز کو استعمال کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیلی چینل 12 ہے 12 ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر ایرانی ڈرونز کو روکنا شروع کر دیا ہے. اور ادھر ایران کے وزیر دفاع نے ایک بیان جاری کر کے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی ڈرون کو روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا. یہ تازہ ترین صورتحال، تازہ ترین بیان اسرائیلی چینل کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر ایرانی ڈرونز کو روکنا شروع کر دیا ہے. اور ادھر ایران کے وزیر دفاع نے ایک بیان جاری کر کے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی ڈرون کو روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا. یہ تازہ ترین صورتحال ہے جسے آپ کو اپڈیٹ کریں. اسرائیلی چینل ہے 12 جس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر ایرانی ڈرونز کو روکنا شروع کر دیا ہے. اور ادھر ایران کے وزیر دفاع نے ایک بیان جاری کیا ہے، جاری کر کے پڑوسی ممالک کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی ڈرون کو روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تازہ ترین صورتحال جس میں اسرائیلی چینل یہ پھر سے دعویٰ کر رہا ہے کہ بہت سے ڈرونز جس کی تعداد تقریباً 100 کے قریب بتائی جا رہی ہے فائر کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ان میں سے بیشتر کو نشانہ بنایا گیا ہے اردن اور شام کی فضائی حدود میں. ان کا یہ بتانا ہے کہ اردن اور شام کی فضائی حدود کو بند کر دیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں نشانہ بنایا گیا ہے. ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ 100 کے قریب تھے. اسرائیلی چینل 12 نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر ایرانی ڈرونز کو روکنا شروع کر دیا ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 100 کے قریب جو ڈرونز ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا ہے. اس سے پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے یہ بتایا تھا کہ درجنوں ڈرونز اور میزائل لانچ کر کے اسرائیل کے مخصوص مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد اردن نے اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی. شام کی جانب سے بھی اپنے دفاعی فضائی نظام کو الرٹ کر دیا گیا تھا، اور اب اسرائیل کی جانب سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے اردن اور شام میں ہی ایران کے 100 کے قریب ڈرونز کو نشانہ بنایا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فائر کیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیلی چینل 12 نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر کئی ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے.
ایران نے 100 کے قریب ڈرونز اور کروز میزائل فائر کیے تھے. ادھر ایران کے وزیر دفاع نے ایک بیان جاری کر کے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے ان میں سے جو بھی ڈرون کو روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا. اور اب یہ اسرائیلی چینل دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر کئی ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے اور ایران نے قریباً 100 کے قریب ڈرونز اور کروز میزائل فائر کیے گئے تھے. ادھر ایران کے وزیر دفاع نے ایک بیان جاری کر کے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی ڈرون کو روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا. اسرائیلی چینل 12 ہے جس کے حوالے سے یہ خبریں آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر کئی ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے اور ایران کی جانب سے 100 کے قریب ڈرونز اور کروز میزائل فائر کیے گئے تھے. ادھر ایران کے وزیر دفاع نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی ڈرون کو روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا. اسرائیلی چینل 12 نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر کئی ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے اور ایران نے 100 کے قریب ڈرونز اور کروز میزائل فائر کیے تھے. ادھر ایران کے وزیر دفاع نے ایک بیان جاری کر کے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی ڈرون کو روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے جو کہ لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ بھی ہو رہی ہے اور تبدیل بھی. آپ کو بتاتے چلیں کہ اردن نے اپنی فضائی حدود بند کر کے ہنگامی حالت نافذ کی تھی. شام نے بھی اپنے دفاعی فضائی نظام کو الرٹ کر دیا گیا تھا. تل اویو کے یہ مناظر ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرسکون حالات ہیں لیکن اس وقت ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. نہ صرف اسرائیل میں بلکہ اردن اور شام میں بھی دفاعی نظام الرٹ کر دیے گئے ہیں اور فضائی دفاعی نظام الرٹ کرنے کے بعد کی صورتحال آپ کو بتاتے چلیں. اسرائیلی چینل